چار لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ۔ دو مسلمان تھے، دو کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ دو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا، پوری دنیا کا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے۔ تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا۔ وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا، لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے۔ لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے، تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔
रसूल होने में तुम्हारी तरह नहीं, अल्लाह का हबीब होने में तुम्हारी तरह। और वो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, तो ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में जो मेरी तरह हो। ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे सूरह मरियम शुरू होती है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है कि वो लावलद थे और बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की जो इनका और आले याकूब का वारिस हो। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की बिशारत अता फरमाई जिसका नाम उन्होंने याहया रखा, बल्कि ये नाम उन्होंने पहले से रख लिया था। ये याहया नाम उन्होंने पहले से रख लिया था। मुझे अब लोग किस सेंस में मसला पूछते हैं ये नहीं मुझे बता, लेकिन मुझसे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले पूछा कि पैदाइश से पहले बच्चे का नाम रखना जायज़ है। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, आप सूरह मरियम पढ़ेंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि हज़रत ज़करिया ने बेटे का नाम पहले ही रख दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन कामिल था कि रब करीम मुझे बेटा ही अता फरमाएगा। तो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन में ही नबुव्वत अता की और किताब दी। इनके औसाफ ये बयान किए कि वो पाकीज़ा और मुत्तकी थे, माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश नहीं थे। इन पर सलाम हो जब वो पैदा हुए, और इन पर सलाम हो जब उनकी वफ़ात हुई, और क़यामत के दिन जब उन्हें उठाया जाएगा। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर या किसी भी नबी पर सलाम भेजना और उस दिन पर सलाम भेजना जिस दिन अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया है, ये कुरान मजीद से साबित है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे, दिल अफरोज साअत पे। तो ये ऐने कुरान मजीद है कि जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन उन पर सलाम। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे चलकर हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र है कि उनके पास फरिश्ता आया। हम तीसरे पारे में भी उनका जिक्र पढ़ आए। फिर एक आध और जगह पे भी इशारतन किनायतन उनका तज़किरा आया कि उनके पास फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, और फरिश्ते ने आके कहा कि मैं आपको बेटे की बिशारत देने आया हूँ। कहने लगी मेरे पास कैसे बेटा आएगा, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। तो फरमाया रब ऐसे ही करता है जब वो किसी काम का इरादा फरमा लेता है। तो हज़रत मरियम के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत फरमाई। हज़रत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गैर माँ बाप के पैदा हुए। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो ये आपका मुजज़ा और हज़रत मरियम की करामत सामने आई कि आप एक खुश्क खजूर के नीचे बैठी तो अल्लाह ताला ने उसे सरसब्ज़ व शादाब कर दिया, और आप उसको हिलाती थी तो वो खजूरें गिरती थी। बड़ी परेशान थी आपके कौम के सामने, क्या मुंह लेके जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। लोगों के लिए इल्ज़ाम लगाना, प्रोपेगेंडा करना बड़ा ही आसान काम है। दो ही तो काम दुनिया में आसान है, एक बदगुमानी करना और एक गीबत करना। और इतना मज़ेदार काम है कि आप सारी दिहाड़ी कराएंगे। कोई बंदा थकने को तैयार, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, सारा दिन। और अगर आप कहें कि अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह ले लो, सिर्फ 500 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तो फिर क्या बनेगा, काम याद आ जाएगा। बहुत सारे लोगों निकल लेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी याद रह जाती हैं। एक शायर ने एक शेर कहा था, मेरी थोड़ी सी शेरी ज़ौक़ है तो मुझे दिलचस्पी है, रह जाती हैं कुछ बातें ज़हन में। एक दफ़ा हमारे एक दोस्त के बारे में कुछ प्रोपेगेंडा होने लगा तो मैंने उन्हें एक शेर लिख के भेजा। मुझे याद था, मैंने एक शेर लिखा। किसी शायर ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। काबे के अंदर से मिट्टी लेके लोग बुत बना लेते हैं और अल्लाह का शरीक बनाते हैं। तो कहने लगा शायर के मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। लोग तो मिनट लगाते हैं। वो जो रही मस्जिद में, पली मस्जिद में, लोगों ने इल्जाम लगाने का वक्त आया तो इल्जाम लगा दिया, सैयद आयशा सिद्दीका पे लगा दिया। सिद्दीक की बेटी और सिद्दीका, आप सोच सकते हैं कि लोग कहां तक जाते हैं और बातें कहां तक पहुंचती हैं। तो ये मेरे रब करीम का फजल और करम है कि जनाब मरियम की बारात का ऐलान भी कुरान ने किया और हजरत आयशा सिद्दीका की बारात का ऐलान भी कुरान पाक ने फरमाया। ये भी कुरान मजीद ने फरमाया है।
اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار. اور ذرا سوچو تو صحیح، جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے. اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے. اور پھر 12 سال کی جیل پر رب فرماتے ہیں شان میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا. پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگوڑے میں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے. یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں، پنگوڑے میں، اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں. اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کی. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ. اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. پھر اس سے آگے آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے. انہوں نے اپنے چچا کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، عذاب الہی سے ڈرایا. اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نبی بھی ہوں گے. پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک مختلف انبیاء کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا، اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان بھی ہوا، اور حضرت اسماعیل کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا. ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا ہے. کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی، اور جنت کا قول بھی ہے. دو روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے. حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن، جو کہا بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی. فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں. آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے دوزخ تو دکھا، نے وہ بھی دکھا دی. فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی. تو کہنے لگا واپس چلیں. فرمانے لگے اب تو نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہ خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا. نے کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے ہیں، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے. اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ. فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے. میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ بھی تو اس کا کرم ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کر کے کسی کو نوازتا ہے. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال اور
جو ان کے آخرت میں احوال ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر۔ ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ، کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سادہ سا ہے۔ کچھ لوگ آج نئے فلسفی اٹھے ہیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں دہریوں جیسی کرنے لگے ہیں، اور بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں تازے جو چھپتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اشارتاً کنایاتاً مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو مکان کی رجسٹری آپ کے نام ہے اگر کوئی اور دعویٰ کرے اس کا تو آپ کو برداشت ہے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا میاں۔ ملک میں وزیر کئی ہو سکتے ہیں پر وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو جب اللہ کی توحید میں کو کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی 5 مرلے کی زمین پہ کوئی آ کے قبضہ کرے، اسے مار دینے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری زمین رب کریم کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک۔ تو شرک ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ طٰہٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نبی کریم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی۔ تو قرآن مجید نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور لوگوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کی طرف بلاتے تھے، تو کہا محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ تو مشقت کرنے لگ گئے۔ وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا کر، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے، تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ وادی مقدس میں ہیں تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے، اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، یدے بیضا لیے، چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے، تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں۔ پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ، تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی، آنکھیں گونگ ہو جاتی۔ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر
25 और 28 में मौजूद है। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो लोग मेरी बात को समझ सके। ये आपने दुआ फरमाई और आगे जाके मजीद आपने इल्तिजा की कि मेरे खानदान में से मेरे भाई हारून को इस मिशन में मेरा वजीर बना दे ताकि मुझे तकवीयत मिले और इसे मेरा शरीक कार बना दीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया। आयत नंबर 38 से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र होता है और ये तकरीबन आयत नंबर 76 तक चलता है। वाकया आपने पहले भी सुना हुआ है, अपने लफ्जों में मैं भी अर्ज किए देता हूँ। फिरौन को उसने वो ख्वाब देख लिया था कि एक सितारा उठेगा और फिर वो गिरेगा तो मेरी सारी सल्तनत को तबाह कर देगा। नजूमियों से उसने पूछ लिया, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह करेगा। अब चाहिए तो ये था कि वो तौबा करता, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बच्चों को कत्ल कराना शुरू किया। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, ज़िबा करा देता था तुम्हारे बेटों, और बच्चियों को वो जिंदा रखता था। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए, रब बड़ा ही करीम है। आप यकीन करें, मौला के देने के अनोखे ही अंदाज हैं। यानी हजरत मूसा को ये तूर के पास आग लेने जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला पहली वही फरमा के नबी बना ले। भाई हजरत यूसुफ को कुएं में डाले तो रब वहां से निकाल के मिस्र का हुक्मरान बना दे। वो बड़ा ही बेनियाज है। मौला के देने के अंदाज बड़े ही अनोखे हैं, वो बड़े अनोखे अंदाज में नवाजता है। तो हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालदा ने पता क्या किया, उनको एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। अब दरिया में बहते जा रहे हैं तो माँ थी तो परेशान भी हो गई। उनकी हमशीरा को कहने लगी, जरा ध्यान रखना किधर जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बहते बहते ना, फिरौन ने ना दरिया के किनारे मकान बनाया हुआ था। आपको पता है बादशाहों का ज़ौक होता है। आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने उसका नाम फार्म हाउस रखा हुआ है, मेरा फार्म हाउस, और पुराने जमाने में लोग डेरा कहते थे। तो उसने भी इस तरह का फार्म हाउस बनाया हुआ था। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के अंदर, संदूक के अंदर जा रहे हैं। फिरौन और उनकी बीवी हजरत आसिया बे औलाद थी, बड़ी तड़प थी बेटे की, वो भी वहां खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया तो फिरौन ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ, देखो क्या है। जब वो लेके आए ना तो आपकी हमशीरा जो निगरानी कर रही थी परेशान हो गई कि ये तो उसके हाथ लग गए, ये तो अब मार डालेगा। लेकिन जब खूबसूरत और चमकता हुआ बच्चा देखा तो बीबी आसिया कहने लगी, ये बनी इसराइल का है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से बहता हुआ यहां आ गया है। तुम ऐसे ही छोड़, ये पता नहीं कहां से, यार रख ना ले, रख ना ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहने लगा, नहीं उन्हीं के हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उसी के हैं। तो आसिया कहने लगी, तेरे तो सर पे ना बस भूत ही सवार हो गया, हर वक्त वही लोग तुझे याद रहते, ये पता नहीं कहां से बह के आया। अब रख लिया, मान गया फिरौन। आप फिरौन के घर में जो इसलिए बच्चे मरवा रहा था कि मेरी सल्तनत हजरत मूसा पैदा ना हो जाए, तो उसी के घर में परवरिश पाने लगे, उसी के घर में। अब औरतें मंगाई गई दूध पिलाने के लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बीबी का दूध नहीं पीते, तो आपकी हमशीरा ना वहीं दाएं बाएं घूमती रहती। तो कहने लगी जनाब आसिया से कि मैं एक बीबी को जानती हूँ, बड़ी साफ सुथरी है, मुझे उम्मीद है ये बच्चा उसका दूध पिएगा। तो फिरौन कहने लगा, दौड़ के ला। तो वो अपनी वालदा को लेके आई तो हजरत मूसा ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन को फिर थोड़ा शक हुआ। एक रवायत यूं भी लिखी है बाज लोगों ने कि फिरौन एक दिन उठाया हुआ था हजरत मूसा की, अभी थोड़ी सी उम्र थी, तो आपने उसकी दाढ़ी पकड़ के तो एक घूंसा दे मारा। जलाली तो शुरू से है ना। तो कहने लगा, आसिया तू मान ना मान, ये बच्चा वही है। तो हजरत बीबी आसिया कहने लगी कि तुझे गलत फहमी है, ये वो नहीं है। उसने कहा, देखो ना, ये तू उठाती है तो प्यार करता है, और मेरे जब करीब आता है तो इसके लबो लहजे में मैं तलखी महसूस करता हूँ। उसने कहा, बच्चों को क्या पता। खैर, एक तरफ उसने खाने पीने की चीजें रख दी, एक तरफ अंगारे रख दिए। वो भी हजरत आसिया कहती हैं कि तुझे समझ आए, बच्चे बच्चे होते हैं। हजरत मूसा बच्चे तो थे, पर थे तो अल्लाह के नबी ना, अल्लाह के नबी थे। जब उसने कहा ना ये बच्चे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बजाए अंगारों की तरफ जाने के, नबी थे, वो सीधे खाने पीने वाली चीजों की तरफ बढ़ने लगे। फिर उन कहने लगा, आप बता
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا، آپ ادھر جائیے. تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا. تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ. اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی. تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں. وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا. اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. آیت نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں. انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا. فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں سمندر آ گیا. حضرت موسیٰ کی قوم کو نا سمندر نے رستہ دیا تھا. تو جناب سعد بن ابی وقاص سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اب وہ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو فرمانے لگے وہ سمندر و دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دیتا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے فرما بردار غلام ہیں، ہمیں بھی رستہ دے. تو 12 رستے بن گئے دریا میں سے. جناب سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزر گئے، باہر گئے تو ایک دفعہ پھر صحابہ کو یقین دلایا. فرمایا کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے. اب میں کیا کروں؟ علامہ اقبال نے ہر جگہ کلام لکھا ہے، ہر جگہ. یہ آپ کو پتہ نا ایک صاحب مجھے بھی سمجھا رہے تھے، میں نے جمعے میں بھی وضاحت کی، کہنے لگے آپ اقبال کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. میں نے کہا مجبوری ہے، وہ کام ہی تعریفوں والے کرتے ہیں تو ہو جاتی ہیں، کیا کیا جائے، آمدام برسر مطلب. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا جناب پیالہ رہ گیا میرا مٹی کا دریا میں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اور اس پر بڑی دلائل ہیں، وقت نہیں ہے آگے بڑھنا ہے. فرمایا او دریا او ہمارا پیالہ تو واپس کر دے. تو ایک لہر آئی تو پیالہ بھی کنارے پہ پھینک گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو وہاں سے نجات دی. آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے. سامری ایک جادوگر تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کوہ طور پہ تو اس نے نا سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا اور اس کے منہ میں ایسی تاریں اس نے لگائی تھیں کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ تاریں بجتی تھیں. مفسرین نے لکھا ہے. تو بنی اسرائیل والوں کو یہ کہتا تھا دیکھو یہ بولتا ہے. تو بڑے کمزور ایمان کے لوگ تھے، اس طرف متوجہ ہو گئے، اس طرف متوجہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب چل رہا تھا تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی تھی وہ مٹی میں نے تھوڑی اٹھا لی تھی اور وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہے. وہ مٹی کب اٹھائی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا بنی اسرائیل والوں کو کہ گھوڑے ڈالو اندر، حالانکہ رستے بن بھی گئے تھے، پھر بھی کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ اندر جائیں تو پانی پھر آ جائے. تو یہ جاتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، کمزور ایمان کے لوگ تھے نا. اصل مسئلہ نا اندر کا ہے. آپ یقین کریں یہ بڑی باکمال بات ہے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑی سی زندگی گزار کے کہ یقین اگر مضبوط ہو نا تو انسان کی زندگی کا ہر کٹھن رستہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی کوئی کام کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ لوگ کہنے لگے کیسے اندر جائیں گے تو پھر نہ پانی مل جائے. تو حضرت جبریل امین آئے گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے آگے آگے گھوڑی دوڑائی. تو آگے گھوڑی دوڑی تو ان کے گھوڑے خود بخود پیچھے دوڑ پڑے. حضرت سیدنا جبریل کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا. سامری جادوگر تھا، حیرت انگیز چیزوں کو جمع کر لیتا تھا. اس نے وہ جمع کر کے رکھ لی اور بچڑا بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتائی اور کہنے لگا یہ تدبیر مجھے میرے نفس نے سجائی تھی
حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے، اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کتاب اللہ کی حقانیت اور اس سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے عذاب آخرت کا بیان ہے۔ وحشت کا بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وحشت کا عذاب یہ ہوتا ہے، یعنی انسان ہر وقت خوف زدہ رہے۔ آیات بتاتی ہیں کہ اس پر کون سا عذاب ہے، اس پر ایک وحشت طاری رہے۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی تسلسل میں پھر قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 110 سے اکڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی گئی ہے جو بڑی معروف ہے، رب زدنی علما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، اللہ نے خود وضاحت فرما دی، اور انہوں نے قصداً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوع درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کے لیے زندگی اس پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے اور آپ بھی راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے۔ کفار قریش کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے، اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا، ہمیں کوئی سمجھا لیتا، ہم نہ یہ کام کرتے۔ اور فرمایا انتظار کرو تم ان قریب جان لو گے سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو حساب لے گا تو کہیں گے یا اللہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے تو گئے تھے، پل بھر کے لیے گئے تھے، جھوٹ بول دیں گے، تو اللہ فرمائے گا یہ تو تمہاری پرانی عادت ہے، یہ پرانی عادت ہے مجرم کی، کہ مجرم کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے کپڑے نہیں پاک۔ آؤ پھر ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے تو کہتا میں ذرا بدل کے آیا۔ یعنی مجرمانہ سوچ ہے نا، غفلت کی سوچ، اور پھر اس پر دلائل دینا۔ یعنی آپ کسی سے پوچھے نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں حضرت صاحب جھوٹ نہیں بولنا، میں فجر کی پڑھتا ہوں باقی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا بڑا سچ ہے بھائی تو، یعنی میں جھوٹ نہیں جی بولتا۔ خدا کے بندے اتنی ٹھٹائی سے تو بات کر رہا ہے، اتنی ٹھٹائی سے۔ اور ایک بات آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، ذرا میری بات کو سمجھنا، اگر آپ 4 دن مسلسل گھر نہ جائیں، آپ کی بیوی شور کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یہ ویسے بھی غیر اخلاقی بات ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا گھر، تو 4 دن مسلسل آپ باہر رہیں بغیر کسی وجہ کے تو شور اٹھتا ہے کہ نہیں؟ اگر ابا جی آپ کے رہتے ہیں نا سعودی عرب میں تو وہاں بھی فون چلا جائے گا، اس کو سمجھائیں 4 دن سے گھر نہیں ہے، تو 4 دن گھر نہ جائے تو شور ہوتا ہے، اور تو مہینہ مسجد ہی نہیں جاتا۔
اور پھر تیرے اندر پھر مد و جزر نہ ہو، پھر جوار پھاٹا نہ ہو، پھر ساری نعمتیں موجود ہونے کے بعد تیرا کلیجہ منہ کو نہ آئے، پھر تیرا جگر نہ پھٹے، پھر رات کو تجھے نیند کیسے آئے؟ اس لیے کہ تو نے وہ اپنے اندر کے ساتھ دھوکہ شروع کر دیا، تو وہاں گیا ہی نہیں جہاں سے تجھے 5 وقت آواز آتی ہے، پھر توجہ ہی نہیں کی۔ اس لیے سمجھ لے کہ جو اندر بے چینی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، کہیں نہ کہیں تو ہم نے غلطی کی ہے، کسی نہ کسی جگہ تو کوئی معاملہ ایسا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو ناجائز پیسے کمایا کرتا تھا، کہنے لگا حضور سکون کوئی نہیں، تو امام صاحب نے ایک کی جملہ کہا، فرمانے لگے امانتیں امانت داروں کے حوالے کر دے، رب تجھے سکون عطا کر دے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ کیا؟ فرمانے لگے میرے پاس کسی کی امانت ہو تو مجھے نیند کوئی نہیں آتی، تو نے تو یتیموں مسکینوں کی رکھی ہوئی ہے، تجھے کیسے آئے گی؟ جیتے جاگتے آدمی کی امانت میرے پاس ہو تو میں کہتا ہوں یہ چھین نہ جائے، تو نے تو لوٹ مار کی رکھی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں بھی لوگوں کا بعض کا قول یہ ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، لیکن صحیح قول مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، ایک بڑے دانا آدمی، بڑے عقل مند آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا تھا، بڑی حکمت والے تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ولیوں کا کتنا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ سورہ لقمان ایک ولی کے نام پہ، حضرت سکندر ذوالقرنین اللہ کے، مولا علی کا قول میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، جناب مریم بھی اللہ کی ولیہ ہیں، تو ان سب لوگوں کے ناموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو رکھا ہے۔ تو سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ان کا بھی ذکر ہے، اور بھی کئی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اس کا جو اہم مضمون ہے وہ یہی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ایک بات سمجھ لینا، بڑی دنیا نصیحت کرتی ہے، لیکن جو باپ شفقت کے ساتھ گود میں بٹھا کے نصیحت کرتا ہے اس کا بڑا ہی مزہ آتا ہے۔